کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کا محبت کا انداز ہی انوکھا اور نرالا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ آئیے آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 5224۔ یہ حدیث پاک سنیے اور ایمان اپنا تازہ کیجئے۔ حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک انصاری صحابی تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ مزاح کرنے والے تھے، لوگوں کو ہنساتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہنسی کا ماحول بناتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ گزرے، یہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی کوکھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کو چبو دیا آقا علیہ السلام نے۔ ویسے ہی تو حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس موقع کا انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی آقا علیہ السلام نے ان کے جسم کے ساتھ اس لکڑی کو یا اس نیزے کو لگایا، تو حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے بول کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبرنی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، آپ نے یہ نیزہ مجھے لگایا ہے، لہٰذا مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، لہٰذا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا جائے، جو چیز بھی آقا علیہ السلام سے طلب کی جائے، آقا علیہ السلام فوراً عطا فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تکلیف کا ایک بہانہ بنایا، عذر بنایا، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبرنی، مجھے تکلیف پہنچی ہے، لہذا مجھے بدلہ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، میں تجھے کیوں بدلہ دوں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، اس تعبیر عدل کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے تو فوراً مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت انک علیک قمیص ولیس علی قمیص، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قمیص مبارک پہنی ہوئی ہے، اور جس وقت آپ نے مجھے وہ لکڑی چبوئی تھی اس وقت میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، لہذا آپ اپنا کرتا مبارک، قمیص مبارک اتاریں تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اب دیکھیے صحابی کیا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا مبارک اتارا، اپنے جسم سے جدا کیا، تو حضرت اسیر بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دوڑتے آقا علیہ السلام کے مبارک جسم کے ساتھ چمٹ گئے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں جیسے ہی چمٹے یقبل کشحہ، آقا علیہ السلام کے کندھا مبارک کو جہاں پہ ختم نبوت کی مہر مبارک لگی ہوئی تھی وہاں پر آقا علیہ السلام کا بوسہ لینے لگے، آقا علیہ السلام کی اس ختم نبوت کو چومنے لگے، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما اردت ھذا یا رسول اللہ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میری تو صرف اور صرف نیت یہی تھی کہ میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو بوسہ دے لوں۔ جس مقام پہ آقا علیہ السلام کی اللہ وحدہ لا شریک نے ختم نبوت کی مہر لگائی ہوئی ہے، میں تو اس مہر کو، میں تو آپ کے جسم اقدس کو، جسم مبارک کو صرف بوسہ دینا چاہتا تھا، آپ کے جسم مبارک کو چومنا چاہتا تھا، وگرنہ میں کون ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے والا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کیا انداز تھا پیار کرنے کا، اور کیا ہی عقیدت تھی پیار کرنے کی۔ اسی لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ایمان ہو جس طرح کا میرے محبوب کے صحابہ کا تھا تو پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، وگرنہ کامیاب نہیں ہو۔